یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th اینڈ فرسٹ ایئر، یہ دونوں کلاسز کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ کے ایگزام میں لانگ ٹاپک آتا ہے، لانگ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ حفاظت قرآن، حفاظت و تدوین قرآن دونوں کہا جاتا ہے، تدوین قرآن بھی اور حفاظت قرآن بھی، یعنی 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی معجزاتی کتاب ہے، ایسا معجزاتی کلام ہے کہ جو اتنے سال گزر جانے کے بعد 14 سینچریاں 1400 سینچریز گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں کسی ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، کسی ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک اعراب کی بھی تبدیلی اس میں کوئی نہیں کر سکا۔ تو ہم اس ٹاپک کو جب اسٹارٹ کریں گے، آپ کے سامنے میں نے بورڈ کی پکچر شو کی ہے۔ حفاظت قرآن یعنی حفاظت و تدوین قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو جمع و تدوین قرآن ہے، اس کو ہم تین ڈومین میں ہم پڑھتے ہیں، 3 عہد میں اس کو جمع کیا گیا۔ سب سے پہلا عہد آتا ہے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آتا ہے عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا آتا ہے عہد عثمانی۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے بورڈ کی پکچر شو کی ہے، اس میں آپ کو جو میں نے کہ پیرا دکھایا بنا کے اس کا گراف، جیسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا اس کے ساتھ ہی حفاظت و تدوین کا کام بھی اس کا شروع ہو گیا۔ آپ کے سامنے جو میں نے بورڈ کی پکچر شروع کی ہے، اس میں آپ دیکھیں جو ڈیٹیل سے جو ڈسکرائب کیا ہے وہ عہد نبوی میں، عہد نبوی یا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت قرآن اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی حفاظت عہد نبوی یعنی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کی حفاظت 2 طریقوں سے کی گئی۔ ایک کہلاتی ہے صدری حفاظت یعنی اورل لرننگ، یعنی صحابہ کرام صحابیات اس کو زبانی یاد کرتے، اور دوسری کہلاتی ہے کتابی حفاظت یعنی اورل لرننگ اینڈ رائٹنگ، اس کو یاد بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیتے، اس کو لکھ بھی لیتے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صدری حفاظت۔ صدری حفاظت یعنی صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے، آپ سے قرآن مجید سیکھ رہے ہوتے، تو ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو زبانی یاد بھی کر لیتے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صدری حفاظت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں صدری حفاظت قرآن مجید کی اورل لرننگ۔ آپ یہاں دیکھیں سلائیڈ کی طرف دیکھیں، صدر کے لفظی معنی ہیں سینے کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سینے میں محفوظ کرنا، یعنی قرآن مجید کی جو مقدس آیات ہیں لوگ اس کو دلوں میں محفوظ کرتے، اس کو یاد کر لیتے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارکہ میں آپ سے قرآن مجید کی چند آیات کا سبق لیتے، اس کو یاد کر لیتے اور اس کو اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایک لانگ ٹرم میموری میں یاد کرنے کے لیے 3 اسٹیپ لیے گئے، 3 اقدامات کیے گئے، یعنی 3 اسٹیپ لیے گئے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 ہے نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو لازمی رکھا گیا، لازمی قرار دیا گیا تاکہ بار بار دہرانے سے صحابہ کرام کو حفظ ہو جائے۔ جب صحابہ کرام جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لے کر جاتے، ان کو جب اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تو بار بار یاد کرنے سے، بار بار تلاوت کرنے سے ان کو یاد ہو جاتا۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں صدری حفاظت کے لیے جو دوسرا اسٹیپ لیا گیا وہ کیا تھے کہ صحابہ کرام کے گھروں کو چھوٹے چھوٹے مدارس کی شکل دی گئی، چھوٹے چھوٹے مدارس کا درجہ دیا گیا۔ صحابہ کرام کے گھروں کو چھوٹے چھوٹے مدارس اور تعلیمی درسگاہوں کا درجہ دیا گیا تاکہ وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بیٹھ کر آپ کی کلاس میں کلاس اٹینڈ کر کے سبق نہیں لیا تھا، تو وہ ان صحابہ کرام سے سیکھ لیں جنہوں نے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلاس میں جا کر آپ سے مجلس مبارکہ میں قرآن مجید کی آیات کا سبق لیا، ان کو یاد ہے، تو وہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مدارس بنا لیتے تاکہ جو لوگ دور دراز رہتے ہیں ان کے گھر کے قریب رہتے لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ پاتے، آپ کی مجلس میں جا کے سبق نہیں لے پاتے، تو وہ ان صحابہ کرام سے حاصل کر لیں۔ اسی طرح سے جو تیسرا اسٹیپ لیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کی حفاظت کا، وہ تھا صحابہ کرام کو بطور معلم بنا کر دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی آیات کو محفوظ کر لیا جائے۔ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ میں نہیں جا سکتے تھے، وہاں بیٹھ کر آپ سے سبق حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو ان صحابہ کرام کو
ان صحابہ کرام کے لیے یہ رکھا گیا کہ جن صحابہ کرام نے آپ سے سبق حاصل کر لیا ہے وہ دور دراز علاقوں میں معلم بنا کر بھیجے جاتے اور پھر ان علاقوں میں جا کے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے، ان لوگوں کو تعلیم دیتے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی صدری حفاظت کے زبانی یاد کرنے کے 3 اسٹیپ لیے گئے۔ اب آ جاتے ہیں کتابی حفاظت کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں قرآن پاک کی جو رائٹنگ کی گئی، جو ریٹن فارم میں قرآن پاک موجود تھا، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے پوری کتاب کی شکل میں قرآن پاک کو ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق نازل ہوا۔ اچھا، جیسے کچھ آیات نازل ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتب وحی کو بلاتے اور بلوا کر ان آیات کو لکھوا لیتے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتب وحی کو سمجھاتے، ان کو تلقین کرتے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو لکھ لیں، اور انہیں ہدایت فرماتے، رہنمائی فرماتے کہ کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب اسی طرح سے مسجد نبی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھی جاتی۔ مسجد نبی میں مقام متعین کا مطلب ایک جگہ فکس تھی، وہ آیات جب لکھ لی جاتی تو ان آیات کو اس مقام پر رکھ دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام کاتب وحی کو ہدایت فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ یا فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے، اور پھر وہ جو لکھ دی جاتی ان آیات کو مسجد نبی میں ایک جو متعین مقام تھا، ایک جو مخصوص جگہ تھی، وہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا۔ پھر باقی جب صحابہ کرام آتے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے فیس ٹو فیس یعنی سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ بعد میں آئے تو وہ آ کر وہاں سے ان آیات کی نقل کر کے یعنی ان کو اپنے پاس لکھ کر لے جاتے اور پھر جا کر ان کو یاد کرتے۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کی کتابی حفاظت کے لیے جن چیزوں کو استعمال کیا گیا، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت یہ سب فیسلٹیز نہیں تھی جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس وقت متفرق چیزوں پر لکھا جاتا، اور وہ جو چیزیں شامل ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ہاتھی کے دانت، اونٹ کے شانے کی ہڈی، جانوروں کی کھال یعنی لیدر جس کو ہم کہتے ہیں، سنگ مرمر، خوبصورت قسم کی ہڈیاں، باریک نفیس ریشمی کپڑا، کھجور کے درخت کی چھال اور اس کے شاخوں کی ٹہنیوں اور کھجور کے پتوں وغیرہ، ان چیزوں پر قرآن مجید کو لکھا جاتا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا، اور پھر صحابہ کرام اس کو یاد کرتے اور پھر ان کو اپنی نمازوں میں دہراتے تاکہ ان کو مکمل طور پر یاد ہو جائے۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کو زبانی بھی یاد کیا گیا، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کتابی حفاظت کا بھی معاملہ پیش آیا، اور اس طرح سے صحابہ کرام نے اس کو ریٹن فارم میں بھی اس کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ تھا نبی علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کی حفاظت۔ اور ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کسی ایک جگہ بک فارم میں کمپائل نہیں تھا، یعنی پی ڈی ایف فارم میں کہہ لیں یا بک فارم میں کتابی شکل میں مکمل طور پر 23 کے 23 پارے موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ آیات کسی کے پاس تھی، چند آیات کسی کے پاس تھی، چند صورتیں کسی کے پاس تھیں، متفرق مقامات پر متفرق لوگوں کے پاس موجود تھے۔